دس از دا فورتھ ون ویڈیو کلپ آف دا 9th لیکچر. اب اس کلپ میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. یہ اس کی ورڈ میننگ انہوں نے الکلمات و تراکیب بتائے ہیں، اس کے میننگ بتائے ہیں. تریدنا تم چاہتی ہو، تعالینا تم آؤ، تم سب آؤ. امتعکن میں تمہیں کچھ فائدہ دیتا ہوں، کچھ مال دوں. اسرحکن میں تمہیں رخصت کروں. سراحن رخصت کرنا یا رخصتی. اعدہ اس نے تیار کر رکھا ہے. ضعفین دگنا یا دو گنا. یقنت وہ فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا. اعتدنا ہم نے مہیا کر رکھا ہے یا تیار کر رکھا ہے. لستن نہیں ہو تم سب عورتیں. ٹھیک ہے. ان اتقیتن ان اگر اتقیتن تم ڈرتی ہو اللہ تعالیٰ سے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو. ولا فلا تخضعن بالقول پس نہ تم نرمی سے یا نرم لہجے سے بات کرو. وکرنا اور تم ٹھہری رہو. یہ عورتوں کے سیغے ہیں، تم ٹھہری رہو. لا تبرجن نہ تم سج دج کر زینت دکھلاتی پھرو. الرجسہ ناپاکی نجاست. لیذہب عنکم تاکہ وہ دور کر دے تم سے، دور لے جائے تم سے. اب سوال نمبر 1 ہے کہ اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 2 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا. اب اس کا جواب میں کیا ہوگا؟ ابھی آج بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی درخواست گزار ہو یا خواہش رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں. یہ پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا اس پہلی آیات ہیں. آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں. اگر تم اس دنیا کے مال کو چاہتی ہو تو میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کروں، تمہیں خود سے الگ کروں اور تمہیں مال دوں. ٹھیک ہے. اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کی طلبگار ہو تو میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تو ان میں سے پھر جو نیکوکاری کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی آرائشوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سے ایک کو اختیار کرنے سے متعلق فرمایا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا جواب ہوگا سوال نمبر 1 کا. یہ جو پچھلا آپ کا لیکچر تھا لیکچر نمبر 8 اس میں اس کا جواب موجود ہے. اب سوال ثانی ہے، یہ آج کے لیکچر میں سے ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکامات و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس کا جواب ہوگا، اب اس سوال کا کیا جواب ہوگا کہ سورہ احزاب میں ازواج مطہرات جو ہیں آپ سن کی بیویاں جو ہیں ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی سے نرم باتیں نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کرے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں کیا کرتی تھی؟ اظہار تجمل کیا کرتی تھی، مطلب دکھلاوا، اپنی زینت کا دکھلاوا کرنا. اس کو اردو میں کیا بولیں گے؟ اظہار تجمل کرنا. جیسے تم پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کیا کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھلاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو. یہ ہوگا آپ کا سوال نمبر 2 کا جواب. اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب. اس میں ان عبارات کا مفہوم ساتھ میں بیان کیا ہے. اور سب سے پہلے ہے کہ یا نساء نبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، لستن نہیں ہو تم، کاحد کسی ایک کی مانند، من النساء عورتوں میں سے، تم باقی عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. ٹھیک ہے. اب اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان ازواج مطہرات کا مقام اور اس مرتبے کو بیان کرتے ہوئے انہیں احساس دلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ امت مسلمان کی عورتوں کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ ہو. نمونہ بننے کے لیے سب سے افضل بننا ضروری ہوتا ہے. اب دوسرے میں کیا ہے؟ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو.
کیا فرما رہے ہیں کہ میں ان دونوں کا اکٹھا کروں گی کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو، سجاوٹ کو دوسروں کو مت دکھاتی پھرو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، مت باہر نکل کے اپنے آپ کو دکھاؤ باہر، ٹھیک ہے؟ اپنی زینت کو، اپنی سجدج کو دوسروں کو مت دکھاؤ، اوکے بیٹا؟